ایک سوال آج کل جو ہے ضرورت کے تحت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک فلیٹ میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. اب چونکہ امام صاحب کے ساتھ 4-5 لوگوں سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے، تو ہم اس فلیٹ میں جو نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں ہم دوسری فلیٹوں میں جو ہے نیت باندھ لیں، مائک کا سسٹم لگا لیں، یا آواز آ رہی ہے، کھڑکی اور دروازے کھول دیے گئے، تو دوسرے فلیٹوں والوں کی اقتداء کرنا کیسا ہے؟ یعنی ایک فلیٹ میں امام صاحب ہوں اور مائک کے ذریعے سے دوسرے فلیٹوں میں آواز پہنچائی جائے، اور دوسرے فلیٹ والے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے فلیٹوں میں کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھ لے اس امام کے پیچھے، اور قانون کی شکنی بھی نہ ہو اور نماز باجماعت بھی ہو جائے. اس طرح تراویح میں لوگ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر باقاعدہ عمل کر رہے ہیں. تو اس طرح نماز اور اقتداء صحیح ہو جاتی ہے، یا جو ہے پھر اپنی اپنی پڑھیں، یا تراویح علم طرح سے پڑھیں جبکہ اور حافظ میسر نہیں ہے؟ کیا شکل صحیح ہے؟ دیکھیے، نماز با جماعت میں امام کے پیچھے اقتداء کرنے کے کچھ اصول ہیں. کسی بھی امام کے پیچھے نیت باندھنے کے لیے یا تو جس جگہ امام ہے اسی جگہ مقتدی بھی ہوں، جس کو کہتے ہیں اتحاد مکان. پھر اس میں اگر کچھ فاصلہ ہو جائے تو پھر حرج نہیں ہوتا. جیسے مسجد ہے، مسجد میں امام صاحب بھی ہیں، مسجد میں مقتدی بھی ہیں، تو مسجد کے آپ کسی بھی حصے میں نیت باندھیں گے، امام کے پیچھے نیت باندھنا صحیح ہو جائے گا، چاہے درمیان میں فاصلہ بھی ہو جائے، چونکہ یہ مکان متحد ہے. تو اقتداء کے لیے امام کی نماز باجماعت میں امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے اتحاد مکان ضروری ہے. اور اگر اتحاد مکان نہ ہو، یعنی جگہ ایک نہ ہو، تو پھر امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، امام کے ساتھ اقتداء کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صفیں ملتی بھی چلی گئی ہوں دور تک، تو پھر جس کو اتصال صفوف کہتے ہیں. اگر صفوں کے درمیان فاصلہ ہوا اور امام الگ جگہ میں ہے، مقتدی الگ جگہ میں ہے، بیچ میں فاصلہ ہے، تو پھر اگر اتنا فاصلہ ہے کہ جس سے گاڑی گزر سکتی ہے، رکشہ گزر سکتا ہے، گلی ہے بیچ میں، کمرہ ہے بیچ میں، دالان ہے بیچ میں، یا آپ نے فرمایا کہ فلیٹ ہی ہے دوسرا، تو پھر اقتداء صحیح نہیں ہوتی ہے. حرم شریف میں اندر سے بھرتا ہوا چلا جاتا ہے، پھر باہر صفیں بندی چلی جاتی ہیں، تو جہاں تک صفیں متصل ہوتی چلی جائیں گی تو وہ تو اقتداء صحیح ہوگی. لیکن اگر درمیان میں فاصلہ ہو جائے اور اتنا فاصلہ جس سے ایک گاڑی گزر جائے، تو پھر یہ چونکہ جگہ بدل گئی، امام کی جگہ الگ ہے اور مقتدیوں کی جگہ الگ ہو گئی، اور بیچ میں صفوں کا اتصال بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اقتداء وہاں بھی صحیح نہیں ہوگی اور کسی بھی جگہ صحیح نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک فلیٹ میں امام صاحب نماز پڑھائے اور دوسری فلیٹوں میں مقتدی ہوں، تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی. نماز جماعت کے جو شرائط میں سے ہے کہ یا تو اتحاد مکان ہو یا اتصال صفوف ہو. اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نماز باجماعت کرنی چاہیے. مائک لگائیں نہ لگائیں، ہمیں امام کی نقل و حرکت مل رہی ہے اور جگہ ایک ہے، یا صفیں ملتی بھی چلی گئی ہیں اور ہم دور سے نیت باندھیں، جگہ بدل جائے، تو چونکہ اتصال صفوف ہو گیا تو پھر شرائط کے تحت نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو شکل بن رہی ہے آج کل، اس میں نماز باجماعت ان لوگوں کی جو دور سے اقتداء کر رہے ہیں، دوسرے فلیٹوں میں ہیں، ان کی اس امام کے پیچھے نیت باندھنا صحیح نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے.